التوحید حجج اللہ الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان المہدی اللہم صلی اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ النحل بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ صلوات پڑھ دیجئے۔ ہے متوجہ جناب، گزارش شروع کیجئے۔ بس پہلا جملہ ہی میرا اور آپ کا رشتہ استوار کرے گا، ہم دیکھیں گے آپ کتنا سنتے ہیں، ہم کتنا سنائیں۔ بس اسی لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کو ماننے کی نیت کا نام علی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد مرد آباد بے شبہ بے شبہ۔ اللہ کو ماننے کی نیت کا نام علی ہے۔ جیسے نماز بغیر نیت کے قبول نہیں نہ ہوتی، اسی طرح علی کے بغیر توحید پرستی بت پرستی ہے۔ حیداری یا خدا تمہیں خدا سلام علی 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 خدا سلامت رکھے علی کے بغیر، علی کے بغیر۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، بہت پچھتائے گی وہ زبان، بہت پچھتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں۔ اللہ خدا سلامت۔ اسی طرح جسے عادت نہیں زمین پر علی علی کرنے کی، بہت پچھتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جسے علی علی کرنے کی عادت نہیں۔ اسی طرح منافق ترین ہے وہ زبان، منافق ترین ہے وہ زبان، منافق ترین ہے وہ زبان جو ہائے حسین کہے بغیر یا اللہ کہے۔ صادق بادشاہ سے پوچھا گیا تھا، مفضل نے آ کے کہا اور ابراہیم تاجر نے کہا، سرکار لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کب تک حسین حسین کرو گے۔ صادق اپنی سواری سے اتر رہے تھے، جو ہی زمین پر قدم رکھا اپنے غلاموں سے کہا، او ابراہیم او مفضل، ابھی جاؤ بازار میں اور جا کر چلا چلا کر کہو کہ رسول کا بیٹا کہہ رہا ہے جب تک اللہ اللہ ہوگی حسین حسین ہوتا رہے گا۔ لا بھائی لا بھائی کیا حسین آئیداری۔ اسی لیے گزارش کر رہا ہوں، کیا فقیروں کا قول نہیں تمہارے کانوں میں گونج رہا؟ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین
لیکن یہاں پر سمجھنے میں ہم سے تھوڑی غلطی ہو گئی. ہم نے بنا کا معنی کیا بنیاد. جناب عربی کے قواعد ہیں، اور آپ کے علاقے کو میں کون ہوتا ہوں عربی پڑھانے والا، خود کفیل علاقہ. ذرا پوچھئے تو عربی دانوں سے کہ جب شخصیت سامنے ہو تو بنا کا معنی بنیاد نہیں ہوتا، بلکہ جب شخصیت سامنے ہو تو بنا کا مطلب ہوتا ہے سانس، مطلب ہوتا ہے زندگی، مطلب ہوتا ہے جینا. فقیر نے اتنی معمولی بات نہیں کی تھی کہ حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. نہیں، فقیر نے کہا تھا حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، بنیاد نہیں کہا تھا، بلکہ فقیر نے کہا تھا حسین لا الہ الا اللہ کا چلتا ہوا سانس ہے. چلتا ہوا سانس. تو اب کسی کے ہاتھ سے اگر حسین نکل جائے تو وہ حسین نہیں گیا، اس کا لا الہ الا اللہ مردہ ہو گیا. اور اسی لیے تمہیں تاکید کر رہا ہوں کہ اگر حسین دل سے نکل جائے، سنتے جاؤ، اگر حسین دل سے نکل جائے ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں. ایک لمحہ اگر حسین دل سے نکل گیا تو پھر سوائے یزیدیت کے اور کچھ نہیں. تو اب اگر یہاں تک میرے ساتھ سفر کاری آئے ہو تو فقیروں کی نگری میں یقین جانو عالم کے پاس حرف ہوتے ہیں، ان حرفوں کا معنی فقیر کے پاس. سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، معنی فقیر کے پاس. خدا تمہیں سلامت رکھے. تو یہاں تک آ گئے ہو تو قرآن حکیم، اللہ اکبر، سورہ نحل سے میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت حاصل کی. کس کی زبان سے اللہ بولا؟ رسول اللہ کی زبان سے. کمال ہے، لب محمد کے ہی لیں، بولتا وہ ہے. کمال ہے جناب. لیکن کون محمد اور رسول اللہ؟ بس کلمے کا رسول اللہ؟ نہیں حضور، آپ نے انصاف نہیں کیا. ہم نے کلمہ تو پڑھا، نبی کو جانا نہیں. کون رسول؟ رسول اعظم، اتنا عالم، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم کہ منزل کعبہ قوسین پر کھڑے ہو کے اللہ سے علی علی سنتا رہا. کون رسول؟ یقین جانو ہم نے پہچانا نہیں. کون رسول جو اتنا طاہر کہ اس کے لعاب دہن میں قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا. سمجھ رہے نا؟ ایک ایک حرف نے سرکار کے دہن مبارک میں موجود لعاب میں غسل کیا. وہی کے ایک ایک لفظ نے غسل کیا. کون رسول اتنا نفیس کہ اس تنہا کی تنہائی میں گیا بھی آیا بھی وہ پھر بھی اکیلا رہا. کیسا نفیس! ہائے ہائے داری، گزارش، ہائے داری، گزارش پہنچ رہی ہے جناب. ہاں، بہت کم وقت کے لیے حاضر ہوا. یقین جانو تمہارے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں میں، کیونکہ آپ مومن ہیں. یقین جانے یہاں پر جو بیٹھتا ہے نا، اس کا ہاتھ صادق کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسے ایک ایک جملے کا جواب دینا ہوتا ہے. لیکن جہاں تم بیٹھے ہو وہ افضل مقام ہے. یہاں سے
کیونکہ تم وہاں بیٹھ کے ان کے بارے میں جو مرضی سوچو، جو مرضی کہو، تمہیں مسکرا کے دیکھتے رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، لیکن یہاں قید ہے، یہاں قید ہے کون رسول؟ بھائی متوجہ رہیے گا، بالکل مداخلت پسند نہیں، فقیر منش آدمی ہوں، چھوڑ کے اٹھ کے چلا جاؤں گا، اتنی کوئی مصیبت نہیں آئی ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ جو علی کی نماز نہیں، آسان کر دوں، جو علی کی عشق کی نماز پڑھ رہا ہو، اسے ادھر ادھر دیکھنے سے کیا مطلب؟ سمجھ رہے نا؟ تو کون رسول؟ کون رسول؟ کائنات کا طاقتور ترین رسول، اتنا طاقتور کہ اپنے نفس کو علی کہہ کے لڑاتا ہے۔ ایسا رسول، ایسا رسول۔ ابھی مجھ سے پہلے ذاکر جو پڑھ رہے تھے، میں تو قدموں کی خاک، وہ آپ کو جبریل کا قصہ بتا رہے تھے۔ یقین جانیے ہم نے تحقیق نہیں کی، ہم نے کہا بس جبریل نے کہا، کون رسول ذہن میں رہے کہ جبریل نے کہا سرکار اس جگہ سے میں آگے نہیں جا سکتا؟ نہیں جناب، پوری کتابیں اٹھائیے، اس میں پورا جملہ دیکھیے۔ سرکار جبریل نے ایک مقام پر آ کر سر کو جھکا لیا، ہاتھ باندھ لیے۔ رسول اللہ نے پوچھا جبریل کیا ہوا؟ کہا سخی یہ وہ مقام ہے جس کے آگے مخلوق نہیں جا سکتی، آپ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے آپ کھلے دل سے اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیداری، جناب سیدہ بلندر صلوات۔ یہاں سے آگے کبھی مخلوق نہیں گئی، آپ جائیے، آپ جائیے۔ اب ذرا آگے کی بات بھی سن لیجئے۔ بھائی مسئلہ یہی تھا نا کہ علی معراج میں ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اب کچھ دلیلیں سنتے جاؤ، وہ دلیلیں تاکہ میں آیت کا ترجمہ تک پہنچ جاؤں۔ تمہاری محبت مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہی اور وہ بات سے بات نکلتی چلی جا رہی۔ یقین جانیے رسول معراج پہ گئے اور مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا امت کے لیے کہ علی وہاں تھے یا نہیں تھے۔ بھائی یہی مکارم الاخلاق کا رسول مکہ میں معراج پہ جانے سے پہلے کعبہ کی دیواروں کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا، او اہل مکہ سنو، میزبان سے مہمان افضل ہے۔ مکارم اخلاق کا نبی اخلاق پڑھا رہا تھا دنیا کو، اور کیا کہہ رہا تھا کہ لوگوں مہمان افضل ہے میزبان سے۔ میزبان بھلے بہت بڑا ہو، مہمان حقیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، لیکن وہ اس سے میزبان سے افضل ہے۔ یہ نبی صرف ایک چھوٹے سے خطہ کریہ مکہ کا نبی نہیں ہے، یہ شے کا بھی نبی ہے، لا شے کا بھی نبی ہے، یہ مکان کا بھی نبی ہے، لا مکان کا بھی نبی ہے جناب، یہ ہر شے کا نبی ہے، ہر شے کا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مہمان سے میزبان افضل ہے۔ پھر سنو میں الفاظ پھر بدل کے کہ میزبان سے مہمان افضل ہے، مہمان افضل ہوتا ہے میزبان سے، یہ رسول اللہ نے کہا تھا۔ اب آ گیا معراج، دعوت نامہ آ گیا خدا کا، وہ میرا نبی سیر کرنے کے لیے آ، نبی اٹھا تو اب نبی ہے مہمان، میزبان ہے خدا، اور رسول نے کہا تھا مہمان افضل ہوتا ہے میزبان سے۔ اب اگر علی بیچ میں نہ ہوتے تو محمد افضل ہو جاتا خدا سے۔ شکر کرو توحید محفوظ رہی۔
میزبان بن گئے علی اور محمد افضل ہو گئے علی سے. ہاں کہنے لگے قرآن میں ہے کہ علی تھے. ارے اتنا دھوکہ کیوں کھاتے ہو؟ قرآن کی آیت ہی یہی کہہ رہی ہے سبحان اللہ اسرا بے عبدہ. وہ اللہ پاک ہے جو بے کے ساتھ اپنے بندے کو سیر کو لے گیا. بے کے ساتھ بے عبدہ ہی بے کے ساتھ لے گیا جناب. لیکن معراج پہ ہوا کیا؟ قطرۃ المن بہار شیخ سید احمد مستنبت علیہ رحمہ اور بہت ساری دوسری کتابیں. لیکن کیونکہ قطرۃ المن بہار اردو میں اور نیٹ پہ اور ادھر ادھر بچے دیکھ لیتے ہیں جلدی، اس میں شاید پہلی ہی جلد میں ایک حدیث ہے. اس حدیث کا نام ہے، بس سنتے جاؤ تاکہ میں آیت تک پہنچ جاؤں. حدیث سے معراج کے نام سے شیخ احمد مستنبت استادوں کے استاد، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا سید، اس کو پڑھے بغیر یہ نہیں باندھا جا سکتا ہے. امامہ نہیں بندھتا ان کو پڑھے بغیر، ان کے فلسفے کو جانے بغیر. انہوں نے آخری اپنی زندگی کے حصے میں قطرۃ المن بہار لکھی اور اس میں ایک آیت معراج لکھی. انہوں نے بس اب سنتے جاؤ تاکہ وقت کی قلت جو ہے نا وہ آڑے نہ آ جائے میرے. رسول پہنچے. اب رسول سے صحابہ رضوان اللہ، لاکھوں جانیں قربان میری صحابہ رضوان اللہ کے قدموں پر، لاکھوں جانیں فدا ہوں صحابہ رضوان اللہ پر. اگر یہ نہ ہوتے یعنی صحابہ رضوان اللہ نہ ہوتے، ہمیں کون بتاتا کہ علی صحابی نہیں مولا ہے؟ ہمیں کون بتاتا جناب؟ مہربانی ہے صحابہ رضوان اللہ کی. بھائی انہوں نے ہی تو علی بتایا. کیا انہوں نے نہیں کہا علی نہ ہوتے تو میں 70 مقام پہ کہا میں ہلاک ہو جاتا؟ تو بھائی ہلاکتیں ہیں دو طرح کی، یا بندہ جان سے جائے یا بندے کا دین چلا جائے. اب یہ اللہ ہی جانے علی نے ان کی جان بچائی یا ان کا دین بچایا. اللہ ہاں لیکن وہ علی کو جانتے تھے. بخن تبھی کہا نا علی کو جانتے تھے. کیا وہ مشہور روایت وہ فرائض سمتین میں بھی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ہوگی، بہت ساری جگہوں پہ دیکھی بھی گئی، پڑھی بھی گئی. علی اور سب گئے صحابہ رضوان اللہ کعبے کو چومنے کے لیے، اور احرام کی حالت میں کسی شخص نے خواتین کی طرف دیکھا، علی نے اسے احرام کی حالت میں تھپڑ مار دیا. وہ ملت اسلامیہ کے خلیفہ دوم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ بھی دیکھیے احرام میں کسی کو مارنا ناجائز ہے، اور جو مارے اس کا عمرہ اس کا احرام ٹوٹ جاتا ہے. اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. ابن خطاب نے فرمایا ایسا ہی ہے. تو تمہیں کس نے مارا؟ کہا مجھے علی نے تھپڑ مارا. کہا تم کیا کر رہے تھے؟ کہا میری نظر خواتین پر پڑ گئی، علی نے مجھے تھپڑ مار دیا. وہ آرام سے اپنی مسند سے اٹھے، انہوں نے اپنے لباس کو جھاڑا، اس شکایت کرنے والے کو کندھے کو ہلایا. اس نے کہا دیکھ عربی. ابن خطاب بولے دیکھ عربی، یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے. تجھے تھپڑ مارا ہے علی نے، میں اس پہ کیا کہوں، کیونکہ اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا. سمجھ رہے نا؟ تو حدیث معراج بیان کی شیخ احمد مستنبت نے. وہ کہتے ہیں صحابہ رضوان اللہ گھیرے ڈالے بیٹھے تھے رسول اللہ کو اور کہا یا رسول اللہ معراج پہ کیا ہوا؟ اللہ نے آپ سے کیا باتیں کی؟ کس لہجے میں کی؟ وہاں کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے تو کیا ہوا؟ رسول اللہ مسکرائے اور فرمایا سنو لوگو، میں جب اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا
تو میرے رب نے مجھ سے کہا. حدیث معراج ہے, سید احمد مستند نے قطرۃ المنبہار میں بڑی تفصیل سے اسے درج کیا. اور کیا حدیث ہے, کیا معراجی حدیث ہے. کہا لوگوں مجھ سے میرے رب نے کہا, اور تم بھی ایک لمحے کے لیے سکون سے سن لو کہ معراج پہ کیا ہوا, رسول کے ساتھ کیا ہوا. رسول کہتے ہیں میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچا, مجھ سے میرے رب نے خطاب کیا, او میرے محبوب, او میرے محبوب, او میرے محبوب, تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ بارگاہ ہے اللہ کی, اور غیر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں میں نے کیا کہا, آپ نے کیا سمجھا؟ غیر اللہ کا کہیں نا, غیر اللہ نہیں آنا چاہیے. وہ رسول عبادت میں نہیں تھا, اللہ کے سامنے حاضر تھا, اور اللہ خود پوچھ رہا تھا, او میرے محبوب تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ رسول نے کہا میں نے اپنے سر کو جھکایا اور میں نے کہا میرا پروردگار بہتر جانتا ہے. یعنی کچھ ہے, یعنی دل میں کچھ ہے. کہا میں نے کہا میرا پروردگار بہتر جانتا ہے. کہا اللہ نے مجھ سے پھر خطاب کیا, کہا ہاں میرے محبوب بے شک تیرا رب بہتر جانتا ہے تیرے دل کے حال کو, لیکن میری بارگاہ میں زبان سے اقرار کر, میری بارگاہ میں زبان سے اقرار کر. میں نے سر جھکا کے کہا علی ابن ابی طالب. اللہ میں نے کہا علی ابن ابی طالب کا رب کی آواز آئی, او میرے محبوب کیا پھر تو چاہتا ہے کہ علی ہمارے درمیان ہو؟ پڑھ لینا آج ہی یہ حدیث پڑھنا, قطرۃ المنبہار پہلی جلد میں حدیث معراج. اللہ اکبر, پڑھنا ضرور اسے. کہا میں نے کہا سرکار اس سے تو بڑی بات ہی کوئی نہیں کہ علی آئیں. کہا اللہ نے کہا پھر زمین کی طرف دیکھ. میں نے ساحت قدس سے زمین کی طرف دیکھا, علی سارے پردے ہٹاتا ہوا, علی سارے پردے ہٹاتا ہوا. اگر حدیث نہ ہو تو جناب آپ جو چاہے, منبر پہ کیا جھوٹ بھی بولا جاتا ہے؟ ویسے یہ مجھے نہیں پتا, میں اس سے واقف نہیں ہوں کہ منبر پہ بھی جھوٹ بولا جاتا. اللہ نہ کرے ایسا برا وقت مجھ پہ آئے. قطرۃ المنبہار بار بار کہہ رہا ہوں کہ حدیث معراج پڑھیے گا جا کر. کہا علی سارے پردے ہٹاتا ہوا ہمارے درمیان کھڑا تھا, ہم سے باتیں کر رہا تھا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ جو معراج میں پردہ پڑھتے ہو نا, وہ پردہ وردہ کچھ نہیں تھا, علی ہی وہ پردہ تھا. سمجھ رہے اب سنو, اب شرح کروں حدیث کی. مجھے اس میں دو لطیف نقطے نظر آئے. پتہ نہیں علی کے عشق میں آپ کو وہ لطافت نظر آئی کہ نہیں آئی, لطافت نظر آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی دیکھو, ایک تو یہ قصہ ہے معراج کا, اللہ کی بارگاہ کا قصہ, جہاں صرف رسول ہے اور اللہ ہے. اللہ نے پوچھا تیرے دل میں محبت کس کی؟ رسول نے کہا میرا اللہ جانتا ہے. اللہ نے کہا نہیں, زبان سے اقرار کیجئے. میں نے کہا علی ابن ابی طالب. یہ ہے آسمانی معراج رسول کا, اور زمین پر معراج ہے نماز. مومن کی معراج ہے نماز. اللہ کہہ رہا ہے نبی سے نہیں, دل میں نہیں, زبان سے اقرار کر. تو کیسے کہتا ہے میں نے درود میں علی پڑھ لیا؟ اقرار کر. اقرار کر. تو کیسے
رسول تو اپنے معراج میں زبان سے اقرار کریں اور تو نماز اپنی معراج کہے اور معراج میں کہے میں نے درود پڑھ دیا. بھئی کیا رسول نے نہیں کہا تھا انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں؟ کہا کہ نہیں کہا؟ تائید کیجئے. اگر یہ زبانی یاد ہے تمہیں تو تائید کرنی چاہیے. قول رسول ہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہیں، میں اور علی ایک نور ہیں. مان لیا آپ سب نے؟ نبی نے کہا نا، سنا نا آپ نے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ حدیث ہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہیں. تو تم نے کہاں سے فکر لی کہ تم اپنی عبادت میں آدھے نور کی گواہی کو جائز سمجھو، آدھے نور کو باطل کہو؟ کیسے ہو گیا یہ سب کچھ؟ کیسے ہو گیا سرکار؟ آدھا نور ٹھیک، آدھا نور ٹھیک نہیں. تو اب آؤ جلدی سے میں تمہیں سورہ نحل کی آیت کا ترجمہ پیش کروں. میں وہی کھڑا ہوں ابھی تک. ہاں بالکل. اور آپ کے مہمانوں کا مجھے حد سے زیادہ احساس ہے، کیونکہ اگر اخلاق ممبر سے نہیں ملتا پھر کہیں سے نہیں ملتا. تو اسی لیے مجھے کہنا بھی ہے اور بہت جلدی کہنا. بس آپ بس سنتے جائیے. اللہ خیر ہے. او میرے محبوب، یعرفون نعمت اللہ. اے میرے محبوب، یہ جو تیرے پاس ہے نا، یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں. یعرفون نعمت اللہ، سورہ نحل میں اللہ کہہ رہا ہے یہ تیری امت اللہ کی نعمت، کوئی نعمت ہے، کوئی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں. بھائی عالم اور عارف میں کیا فرق ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ عالم جو آسانی سے بالکل، آج تو کچھ کہنا بھی نہیں. عالم وہ ہوتا ہے جو جاگتا رہے تو علم جاگتا رہے، اور جب عالم سو جائے تو علم بھی سو جائے. عارف وہ ہوتا ہے سوتے جاگتے جس کو پتا ہو. یعنی وہ اللہ کی نعمت ایسی تکڑی ہے کہ انہیں سوتے ہوئے بھی نہیں بھولتی. اللہ کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں. ثم ینکرونہا، او میرے نبی یہ نعمت اللہ کی نعمت کو مان کر اس کے منکر ہو گئے ہیں. وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ، یہ منکر نہیں ہوئے، کافر ہو گئے. یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے عارف ہیں. ثم ینکرونہا، اچانک اس کے منکر ہو گئے. وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ، نہیں اللہ کی نظر میں کافر ہو گئے. تو میں 1500 سال بعد اتنا انٹیلیجنٹ اور عقل مند کہ آپ سے کہوں کہ وہ اللہ کی نعمت ڈھونڈیے آئیے، وہ کون سی نعمت تھی؟ تو اس وقت کی کیا بہترین جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نہیں پوچھا ہوگا چلو کتاب کیا ڈھونڈنی، مولانا فرمان صاحب کا ترجمہ تو ہر ہاتھ میں ہے، سورہ نحل کھول کے اسی کا حاشیہ پڑھ لینا کہ مولانا فرمان صاحب نے کون سی حدیث لکھی ہے. مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ معصومین نے فرمایا اللہ نے کہا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، تم اللہ کی نعمت کے عارف ہو پھر اس کے منکر ہو گئے ہو؟ نہیں، تم منکر نہیں کافر ہو گئے ہو. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تڑپ کے اٹھے، کہا یا رسول اللہ نعمت اللہ کون ہے؟ یہ نعمت اللہ کیا ہے؟ کیا یہ پھل ہیں؟ نبی نے کہا اللہ. کیا یہ پھل ہے نعمت؟ رسول نے کہا نہیں. کہا ہوا ہے نعمت؟ رسول نے کہا نہیں. کہا زمین آسمان؟ کہا نہیں. کہا مالک پھر یہ کون سی نعمت ہے جس کا بندہ منکر ہونے کے بعد کافر ہو جاتا ہے؟ تب رسول نے مسکرا کے فرمایا علی ابن ابی طالب. اللہ جو ہی رسول
رسول نے کہا اللہ کی نعمت علی کا نام ہے. تب ایک شخص کھڑا ہوا, کہا یا رسول اللہ زدنی من فضائل علی ابن ابی طالب, ہمیں علی ابن ابی طالب کا کچھ اور بتائیے. تو رسول مسکرائے, اپنے منبر پہ کھڑے ہو کر رسول نے کہنا شروع کیا, یا نبی المودہ اور مودت فی القربہ سے ساری روایتیں لے رہا ہوں. کہا رسول مسجد پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی سید الاعمال, علی کی محبت اعمال کی سید ہے. کہا زدنی یا رسول اللہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی جواز الجنہ, علی کی محبت جنت میں جانے کا بہانہ ہے. کہا زدنی یا رسول اللہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہا قال اللہ تعالی سبحانہ لی وجتم الناس لا حب علی ابن ابی طالب لما خلقت النار. کہا سنو اللہ کہہ رہا ہے رسول اب تو اپنی بات بند کر, میری طرف سے سنا. او لوگو والی وجتم الناس لا حب علی, اگر سارے انسان علی کی محبت پر اکٹھے ہو جاتے, لما خلقت النار, میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. حیداری. تب جناب ایک شخصیت اٹھی, اس نے کہا, تب ایک شخصیت اٹھی کہنے لگی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, علی کا دشمن محشر میں کیسے آئے گا؟ امالی شیخ مفید 17 نمبر مجالس سے روایت کو لے رہا ہوں. سرکار نے فرمایا, رسول اللہ مسکرا دیے, کہا سوال دوبارہ کرو. کہا یا رسول اللہ محشر میں علی سے بغض رکھنے والا, علی میں شک کرنے والا, علی کے فضائل کو نہ ماننے والا کیسے آئے گا, کیسے آئے گا؟ رسول نے اس کی طرف غور سے دیکھا, کہا ایک دفعہ پھر پوچھ. نہ جانے رسول کو کیا لطف آ رہا تھا, کہا پھر پوچھ مجھ سے. کہا یا رسول اللہ علی کا دشمن, علی میں شک کرنے والا, علی میں بغض رکھنے والا محشر میں کیسے آئے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا سنو لوگو, محشر میں علی کے فضائل میں شک کرنے والا اس طرح سے لایا جائے گا کہ اس کے گلے میں ایک آگ کا توق ہوگا, اس توق کی 300 شاخیں ہوں گی, ہر شاخ پہ شیطان بیٹھا ہوگا جو اس کے منہ پر تھوک تھوک کے کہہ رہا ہوگا میں تو شیطان تھا, تو مجھ سے بھی بڑا تھا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. پوچھ رہی ہے نا جناب. لوگوں نے کہا زدنی یا رسول اللہ. یہ تو ذاکرین کا کام ہے جو مقرر پڑھنا, لیکن میں تو ساری زندگی, یہ مقرر تو ایک دفعہ ہوگا نا, آپ کہے ساری زندگی پڑھتا رہے. تو میری عبادت ہے میں ساری زندگی پڑھتا رہوں گا کہ علی کا دشمن ایسے آئے گا. رسول نے فرمایا اس کے گلے میں ایک آگ کا توق ہوگا, اس کی 300 شاخیں ہوں گی, ہر شاخ پہ ایک ابلیس, ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو اس کے منہ پر تھوک رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا میں ابلیس, تو تو کوئی مجھ سے بھی بڑا ہے, کیا تجھے رسول نے علی نہیں بتلایا تھا؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں, بس میں ساری تقریر کو نچوڑ کے لے آیا, مجھے معاف کر دیجئے گا اگر میں نے زیادہ وقت لے لیا ہو تو, لیکن مجھے بالکل معاف کیجئے گا. میرے بعد جنہوں نے پڑھنا وہ بھی مجھے معاف کریں گے. سرکار یقین جی نچوڑ سارا اکٹھا کر کے, سارا اکٹھا. بھائی دیکھیے ابلیس کتنا بڑا توحید پرست ہے, تھا نہیں ہے, توحید پرست ہے, وہ اللہ کو مانتا ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا میرے بنائے ہوئے ہاتھی کو بھئی ایک لمحے کے لیے میری طرف متوجہ رہیے گا, بس ہو سکتا ہے یہی چھوڑ دوں. بھائی دیکھو کہا اللہ نے اپنی کتاب میں کیا کہا اور بڑا ہی عجیب کہا ابلیس تو نے میرے بنائے ہوئے ہاتھی کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میرے بنائے ہوئے ہاتھی کو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا اب عقیدہ سنیں,
کیا کرسٹلائز عقیدہ، کیا شفاف عقیدہ، کیا سریلا عقیدہ. اس نے کہا میرے اللہ تیرے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں. دیکھا کتنا مسکین عالم ہے، عالم ہے، عالم وہاں کا کتنا مسکین بن گیا اللہ کے سامنے. کہنے لگا فرشتوں کو پڑھاتا تھا، کہنے لگا میرے اللہ تیرے بغیر سجدہ جائز نہیں. تو کہے بھی نا تو میں تیرے بغیر کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. کتنا بہترین عقیدہ، کتنی توحید پرستی ہے کہ اللہ کے کہنے پر بھی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر رہا. اچھا اللہ نے اس خوبصورت عقیدے پہ اسے کہا جا تجھ پر لعنت ہے. اسے کہا، اللہ نے کہا جا تجھ پر لعنت ہے، میرے دربار سے نکل جا، میرے دربار سے نکل جا. بس بھائیوں میں پوری تقریر کو سمیٹ رہا ہوں. کہا جا نکل جا، جا نکل جا، اپنی 6 لاکھ کی باتیں بھی لے جا، نکل یہاں سے. تو نے میرے بنائے ہوئے کو سجدہ نہیں کیا، اس کی تعظیم نہیں کی، نکل جا. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ میرے بھائیوں کہ اس نے اللہ کو تو مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا. اس نے اللہ کو مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا. جب تک تم میری طرف متوجہ نہیں ہو جاتے میں یہی کہتا رہوں گا. اس نے اللہ کو مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا. اللہ نے کیا کیا کہ تم نے مجھے مانا، میرے حکم کو نہیں مانا، جا تجھ پر لعنت ہے، نکل جا، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر لعنت ہے. تم نے مجھے مانا، میرے حکم کو نہیں مانا، میرے حکم کو نہیں مانا، مجھے مانا، میرے حکم کو نہیں مانا، جا تجھ پر لعنت ہے. میں دوزخ کو بھر دوں گا تیرے اور تیرے پیروکاروں کے ساتھ. جا نکل جا، راندہ درگاہ ہو جا، جا وقت معلوم نہیں، جا مہدی تک، جا قائم آل محمد تک، تمہیں اجازت ہے، جاؤ، نکل جاؤ میرے دربار سے، نکل جاؤ میرے دربار سے، نکل جا. تو نے میرا حکم نہیں مانا. تو اب میرے بھائیوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور گھبرانا نہیں ہے، پوری طاقت سے کہہ رہا ہوں، علی نہ واجب ہے، علی نہ اوجب ہے، علی نہ سنت ہے، علی نہ سنت موقدہ ہے. پھر سنو، علی نہ واجب، علی نہ اوجب، علی نہ سنت، علی نہ سنت موقدہ. علی غدیر میں اللہ کا حکم ہے، یا مانو یا جا تجھ پر لعنت ہے. اللہ اکبر. او بھائی علی اگر فقہ کا مسئلہ ہو تو پھر ہم پوچھیں نا کہ علی فقہ کا مسئلہ ہے، کہاں جائز ہے کہاں باطل ہے. پھر تو بات ہو کہ فقہ کا مسئلہ ہے. جب علی فقہ کا مسئلہ ہی نہیں تو میں کیوں کہوں واجب ہے اوجب ہے؟ نہیں، علی غدیر میں اللہ کا حکم ہے، یا مانو یا ابلیس بن کے نکل جا. اللہ سرکار بات پہنچ رہی ہے، گزارش پہنچ رہی ہے نا؟ ہاں، خدا آپ کو سلامت رکھے. تو علی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، علی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اے میرے نبی
آپ نے اگر یہ تبلیغ نہ کی تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. یعنی اللہ کی نظر میں رسالت محمدیہ کا ایک ہی کام ہے، علی ولی اللہ. اللہ اکبر. ایک ہی کام ہے، علی ولی اللہ. اور یہ اللہ کا حکم ہے میرے بھائیوں. نہ علی واجب ہے، نہ اوجب ہے، نہ سنت ہے، نہ سنت موقدہ ہے. نہیں حضور، نہیں حضور، نہیں حضور. علی واجب اوجب کے چکر میں تمہیں الجھا دیا گیا ہے. نہیں 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 نہیں. سرکار ڈرو اس وقت سے، یقین کرو ڈرو اس وقت سے جب تم تنہا اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہوگے اور تمہارا عقیدہ ہے کہ علی قبر میں آئیں گے. ہے نا؟ دیکھو کتنی تائید ہوئی ہے نا سرکار کہ علی قبر میں آئیں گے. لو اتنی تائید ہو گئی تو پھر ہوشیار رہنا. اگر علی نے آنا ہے تو اگر علی نے یہ کہہ دیا او فرشتو سوال نہ پوچھنا، پہلے اس کا بندے کفن کھولو، اسے اٹھاؤ، اور جب تم اٹھو اور علی پہلا ہی سوال تم سے یہ پوچھ لیں آج جائز صاحب میں باطل آ گیا ہوں. کیا جواب دو گے علی کو؟ علی پوچھے گا میں کہاں باطل کہاں جائز. علی پوچھے گا تم حق تھے، میں علی باطل تھا، لے دیکھ مجھے. ہاں دیکھ مجھے. اس پہ اللہ کی مہر ہے کہ علی ہر جگہ ہوں گے. کیا آپ نے سورہ بقرہ نہیں سنی؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ کے لیے یہ مشرق، اللہ کے لیے یہ مغرب. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ نے کہا قرآن میں، اور رسول یہ نمازی جو تجھے آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی صحیح سمت بتا تاکہ ہم ہر طرف اللہ کو سجدہ کریں. کتنے شوقین ہیں، کہا سجدہ کریں ہر طرف اللہ کو پانے کے لیے. آیت اتر گئی، رسول نہیں بولے، آیت بولی. کہا رسول ان سے کہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ کے لیے یہ ہے مشرق بھی اور اللہ کی ہی ہے مغرب بھی. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا. لیکن تم اللہ کو نہیں پا سکتے. فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ. تم اللہ کو ہرگز نہیں پا سکتے. ہاں البتہ تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ ضرور ملے گا. کیا تم نے سورہ دہر کی آیت نہیں سنی؟ اما شاکرا و اما کفورا. اور رسول ان سے کہے کہ اللہ نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، آپ کوئی مان کے شاکر ہو جائے یا انکار کر کے کافر ہو جائے. اللہ اکبر. کیا تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی؟ اہدنا الصراط المستقیم. مجھے ولایت علی پر قائم رکھ. صراط مستقیم علی کا نام ہے. 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 اس پہ قائم رہنے کی دعا ہے. اوفر یا میں زیادہ وقت تو نہیں لیں گا، مجھے بے انتہا الجھن ہو رہی کہ سرکار بڑی مہربانی بڑی. تو چلے کچھ سماعت فرمائیے تاکہ میں آپ کو ہدیہ کرتا چلا جاؤں، کیونکہ یہ مجلس شہزادی سے منسوب ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں محروم نہیں رہنا چاہتا. میں علی کی اس پاک بیٹی کے نا، حسین کی اس پاک بیٹی کے تمہیں دو راز بتانا چاہتا ہوں. دو راز بتانا چاہتا ہوں. اسی لیے میں صراط مستقیم بار بار کہہ رہا تھا. یقین جانے آپ مصائب کی حد تک بی بی کو جانتے ہیں، لیکن اس بی بی کا ایک نام ہے، ایک نام ہے اس بی بی کا. خدا کے لیے معرفت کو بلند کیا کیجیے. کربلا میں ہر فرد وہی شامل ہوا جسے میں اچھا رک جائیے. یہ کربلا کیا ہے؟ میں مصائب نہیں پڑھ رہا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کربلا ہے کیا؟
یہ کربلا ہے کیا؟ یہ جبر نہیں ہے، یہ تقدیر نہیں ہے، یہ لوح نہیں ہے. آئے آیا پتہ نہیں آپ کربلا کو کیسے سمجھتے. کربلا جبر نہیں ہے، کربلا تقدیر نہیں ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی لوح کی کہانی نہیں ہے. ارے کربلا کا خالق حسین ہے. حسین نے کن کہا، علی کی بیٹی نے فیکون کیا. کربلا کو کسی اور اینگل سے دیکھیے. کربلا مصیبتوں کی آماج گاہ نہیں ہے صرف. بھائی اگر یہ مصیبتوں کی آماج گاہ ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کرب و بلا. کرب بھی بلا بھی. یہ کیسی کرب اور بلا ہے کہ انسانوں کو شفا دیتی ہے. کیسی ہے یہ کربلا؟ اس کربلا کو سمجھو. آپ نے کہا عاشورہ. عاشورہ بی بی کے فضائل کیسے پڑھوں؟ جیسے کربلا کا نہیں پتا ہمیں. آپ نے کہا عاشورہ اور میں نے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا کہ ذرا معنی بتائیں گے عاشورہ کے کیا معنی ہیں؟ آپ کہیں گے کہ بلا محرم کی 10 دن کے 10ویں دن کو کہتے ہیں عاشورہ. نہیں حضور، نہیں حضور، یہ حسین کی لکھی ہوئی داستان ہے. یہ دن اور سال نہیں پا سکتے. ارے 10 محرم کا دن بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ حیرت ہے، عقل حیران ہے سرکار کہ 10 محرم سمجھ میں نہیں آیا. یہ اتنا بڑا دن ہے جو صدیاں کھا گیا ہے. ہائے 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 صدیاں. ارے اس طلسم کو نہیں سمجھتے تم. اس طلسم کو سمجھو جسے تم 10 محرم کہتے ہو. بھائی غور کرو ذرا. 10 محرم کی صبح کو جو 6 ماہ کا بچہ تھا عصر عاشور تک وہ رہبر دین بن چکا تھا. یہ کیسا دن ہے؟ عاشورہ کیسا دن ہے؟ میرے بیٹوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کرو حسین کے اس دن کو. اسی کی جستجو میں خدا تھا. ہائے 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 ہائے. بس آج کیونکہ نہیں، بس اب اتنا ہی تمہیں صرف عاشورہ بتا دوں تمہیں کہ عاشورہ میری گزارش ہے. میں کیا بتاؤں گا؟ لا حول ولا قوت استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میرے منہ سے نکل گیا کہ میں بتاؤں. میں اس منبر پہ بیٹھ کے جس نے اپنے آپ کو عالم کہا وہ اسی وقت ابلیس ہو گیا. یہ شاہوں کی مسند ہے، یہاں شاہ عالم ہیں. ہاں ہم جیسے حقیر نہیں سرکار. تو معاف کیجئے، میں تو صرف گزارشات پیش کر سکتا ہوں. عاشورہ لفظ آش سے ہے، عین الف شین، آش سے. یہ عاشورہ 10ویں دن کو نہیں کہتے، 10ویں دن کو نہیں کہتے. یہ ہے مقام آش. سنو مقام آش کیا ہے. نیچے ہے زمین پر کعبہ، کعبہ کے اوپر ہے بیت معمور. بیت معمور نقل ہے عرش کی، عرش نقل ہے کرسی کی. کرسی کے اوپر ایک مقام ہے جس کا نام ہے آش. کرسی سے اوپر اللہ نے اپنا ایک مقام رکھا ہے جسے کہتے ہیں میرے بھائیوں آش. اور آش وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنے اسما وضع کرتا ہے مخلوق کے لیے. اللہ کے اسم خلق نہیں ہوتے، اللہ کے نام خالق نہیں ہوتے. بڑے سے بڑے علامہ سے پوچھ لینا کہ جناب یہ اللہ کے نام خلق ہوئے ہیں، وہ کہیں گے استغفر اللہ، کافر ہونا ہے. اللہ کے نام تو مخلوق ہو جائیں گے. یہی جواب ملے گا تمہیں ٹکا دھلا ہوا صرف سے دھلا ہوا جواب کہ توبہ توبہ کرو. اللہ کے نام مخلوق ہے کوئی؟ اللہ کے نام عین ذات ہیں.
توحید اسمائی، وہ اپنے اسما میں بھی توحید رکھتا ہے. اس کے نام مخلوق نہیں ہیں، وہ وضع ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، وضع ہوتے ہیں. وہ کہاں ہوتے ہیں وضع؟ تاکہ مخلوق اسے پکار سکے. وہ مقام عاش پہ اللہ کے اسما ظاہر ہوتے ہیں، پھر مخلوق کو فیض دیتے ہیں. وہ تھا مقام عاش. اور زمین پر مقام عاش آتے آتے ہوا عاشورہ، یعنی حسین نے آسمانی مقام عاش کو کربلا میں اتارا کہ اب یہی پتہ چلے گا تو کتنا قہار ہے، تو کتنا جبار ہے، تو کتنا مالک الملک ہے. اللہ اکبر. اللہ کے اسما جہاں تجلی دے. حسین نے صرف عاش کو نہیں اتارا، حسین نے زمین پر جنت اور دوزخ بھی عاشورہ میں اتاری. ہاں، حسین نے کہا میرے پروردگار جنت بھی بھیج دے کربلا میں، دوزخ بھی بھیج دے. اور انسانوں میں حسین نے منادی دی، آؤ آؤ، کہاں مر کے لیتے پھرو گے؟ ہائے ہائے ہائے، آؤ آؤ آؤ. جسے جنت چاہیے وہ جنت خریدے، جیسے ہور. آؤ دوزخ خریدو، جیسے شمر لائیں. تو حسین نے ہر چیز کو عام کیا. اب اگر یہاں تک آگے تو کتنا اہم ہے عاشورہ. عاشورہ میں جتنے کردار ہیں، جو ہے بس بی بی کا ایک اسم لینا. میں نے نام تو میں لے نہیں سکتا، القاب آپ کو بتا سکتا ہوں. سرکار میں امتی ہوں، امتی ہوں، اور ابھی امت اتنی پاک نہیں ہوئی کہ بادشاہوں کے نام لیں. نہیں سرکار، نہیں. میں کسی خاص عقیدے سے نہیں تعلق رکھتا، میری رائے ہے. میں مسلط نہیں کرتا کسی پہ، لیکن عرض ضرور کرتا ہوں کہ بادشاہوں کے نام نہیں لینے چاہیے. ویسے ہی سمجھ آ جاتی ہے، ویسے ہی سمجھ آتی ہے. آپ نے کبھی سوچا، جو میں نے راز آپ کو دینا تھا، بس وہ چھوٹی بی بی کا راز لے لو. حسین اپنے بھائی عباس کو خیمے میں کیوں لائے اور آ کے اپنی چھوٹی بیٹی سے اس شہزادی کو نہیں؟ حسین نے اپنی سورہ کوثر کو کیوں کہا؟ سمجھ رہے اللہ اکبر. حسین نے اپنی سورہ کوثر کو کہا، اے میری کوثر، یہ میرا بھائی عباس ہے، اسے مشک پہنا. کبھی غور کیوں نہیں کیا کہ یہ کیا راز تھا؟ عباس خود مشک بادشاہ اٹھا لیتے ہیں. حسین جیسے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عباس کے علم پہ جو پنجہ ہے یہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا. نہیں جناب، معافی 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 معافی. کیسی قوم ہے، علی کو مولا مانتی ہے اور تحقیق نہیں کرتی، رازوں کو نہیں پاتی. کمال ہے. آپ کیا کرتے ہیں سرکار؟ ان بادشاہوں کی معرفت پہ رونا عبادت ہے، جاہلیت کا رونا قبول نہیں ہے. ہاں، پورے مطالعے سے کہہ رہا ہوں. آپ سمجھے کہ یہ عباس بادشاہ کا ہاتھ ہے جو علم پہ لگا ہے؟ نہیں سرکار، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. عباس بادشاہ، آپ نے اتنا کم سوچا عباس کے بارے میں کہ وہ حسین کے تعزیے کے آگے اپنی قربانی کو اٹھا کر چلیں گے؟ حسین کے تعزیے کے آگے علم چلے گا اور آپ کہیں گے کہ یہ بازو عباس ہے؟ نہیں بھائی نہیں، یہ بازو عباس نہیں ہے، یہ بازو عباس نہیں، شاعر اللہ ہیں. اور سنو، یہ عباس کا ہاتھ نہیں ہے. عباس اپنے کندھوں پر یہ حسین کا ہاتھ اٹھائے ہوئے. او قوم دیکھو، یہ ہے تمہارے آقا کا ہاتھ جس نے بیعت نہیں کی. سمجھ رہے ہو نا؟ طاغوت کے آگے نہیں جھکا، طاغوت کے آگے نہیں جھکا. ہمیں سبق پڑھاتا ہے عباس کہ تمہارا سردار اتنا غیرت مند تھا، اور عباس عبادت سمجھ کے حسین کے ہاتھ کو لیے پھرتا ہے کہ قوم اس سے سیکھ جائے اس عزم کو. تو کیوں بھائی دیکھو، اچھا یہ عباس کی مشک کا نام کیا تھا؟ عباس کی کوئی ایسی شے نہیں جس کا نام نہ ہو، بلکہ آل محمد کی زیر استعمال کوئی ایسی شے نہیں جو بے نام ہو.
ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا ویسے ایک اصفہانی کا ایک مصرع ہے، اگر زحمت نہ ہو تو میں ایک بڑا عجیب مصرع ہے اس کا، شیخ اصفہانی محدث ہے، ان کا ایک مصرع ہے، انہوں نے کہا عباس اپنا اسلحہ خود بناتے تھے، عباس نے کبھی کسی کا بنایا ہوا اسلحہ نہیں لیا۔ کہا عباس نے جب اپنا نیزہ بنایا نا، نیزہ، تو پھر عباس نے اٹھا کے اسے تولا، اور مسکرا کے عباس نے اپنے نیزے سے کہا تو موت کو بھی رفتار سکھائے گا۔ ہاں 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 ہاں، تو موت کو بھی رفتار سکھائے گا، تو اتنا تیز ہے۔ تو عباس کی مشک کا نام ہے اما، عین میم الف با اور حمزہ، اما۔ ایک کتاب تھی مصباح الہدایہ، آقا خمینی رحمت اللہ کی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے لکھی مصباح الہدایہ، ٹھیک ہے، وہ ذرا مصباح الہدایہ میں پہلے 4 صفحے مقام اما پہ لکھے ہوئے ہیں کہ مقام اما کیا ہے، جہاں پر اللہ کی صفات ظہور کرتی ہیں، جہاں پر اللہ کی صفات ظہور کرتی ہیں اس کا نام ہے اما، مقام اما۔ اور زمین پر اہل بیت نے اما کسے کہا؟ مشک عباس کو، ہائے ہائے ہائے، مشک عباس کو اما کہتے ہیں، اما۔ بلکہ آپ جب نکالتے ہیں مشک لگاتے ہیں اس پہ لکھا کیجئے، چاہے مارکر سے ہی لکھ دیجئے اما، کہ یہ مشک اما ہے، اور اما وہ مقام جہاں پر ظہور صفات ہوتا ہے، یعنی سارا دین خدا کی صفات پہ مشتمل، اور اہل بیت نے مشک کا نام رکھا اما۔ اور کس سے پہنوائی اما؟ حسین نے کہا میری کوثر کے آگے عباس جھک، ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، عباس جھکتے چلے گئے حتیٰ کہ گھٹنوں کے بل حسین کی سورہ کوثر کے آگے بیٹھ گئے۔ تب سورہ کوثر حسینی نے اما اٹھا لی اور چچا کے بازو میں پہنا کر کہا چچا یہ اما ہے، یعنی یہ مقام توحید ہے، اب تیرے کندھوں پر ہے توحید کا وزن، لڑنا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تب حسین نے اپنی بیٹی کو ایک نام دیا تھا، بیٹی کی طرف دیکھ کے حسین نے کہا یا ایتھا واحد الاصل، بی بی کا نام ہے بڑا مقدس۔ صادق بادشاہ سے مفضل نے پوچھا مالک چھوٹی شہزادی کا امام حسین نے آخری موقع پر ایک اسم لیا تھا واحد الاصل، مالک اس کا معنی کیا ہے؟ یہ واحد الاصل کیا معنی ہے؟ کہا سنو، رسول نے نہیں کہا تھا کلنا محمد، تو مرکز محمد تھا، ہم سب اس کے کل تھے، کہا اسی لیے حسین بادشاہ کی بیٹی کا نام ہے واحد الاصل۔ اگر محمد سے ہم 12 ہوں تو کلنا محمد، اگر یہ ہم سب سمٹ کے محمد ہو جائیں تو واحد الاصل۔ اللہ اکبر، واحد الاصل، واحد الاصل۔ ہائے کیا بتاؤں آپ کو، پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے، اس چھوٹی شہزادی کی کنیتیں 80 کنیتیں ہیں، 7000 کے قریب القاب ہیں، اور 13 اسم ہیں جو اہل بیت نے انہیں پڑھا۔ ایک اور نام سنو شہزادی کا، اور بس وہی اسی کو مصائب سمجھنا ہے۔ ایک شہزادی کا اور لقب ہے، اور یہ لقب شہزادی کے آتے ہی تمہیں اس شہزادی کا بچپنا نہیں آتا، یہ ویسے تو ان کا بچپنا پڑھنا بھی ایک بچپنا ہے،
ہے نا. کون پڑھ سکتا ان کا بچپنا؟ نہیں پڑھ سکتا کوئی بھی. ہمیں کیا پتا ان کا بچپنا کیا ہے. یہ بچپن میں ہی اللہ کو اللہ بناتے ہیں. ان کا کیا کہنا, ان کے علم کا کیا کہنا. یہ اللہ کے وہ راز ہیں جسے ہم نہیں جان سکتے. لیکن شہزادی کو گھر میں کوئی چلنے نہیں دیتا تھا. جو ہی بی بی مسند سے اترتی کوئی نہ کوئی اہل بیت کا فرد بڑھ کے بی بی کو اٹھا لیتا تھا, اور بی بی کو نا چلنے نہیں دیتے تھے. ہاں اگر مدینے کے معذور بچیاں آ جاتی, معذور بچیاں مدینے کی, یقین کرو جہاں فیض اٹھاتے ہو نا, آج تم بی بی کے لیے بیٹھو گے ساری رات, جہاں فیض اٹھاتے ہو اپنے اپاہج بچے لایا کرو اس کی زیارت کے سامنے, اور کہا کرو شہزادی جیسے آپ مدینے کی بچیوں کو بلاتی تھیں اور وہ معذور بچے اٹھ کے بھاگنے لگتے تھے. یقین جانو تم کبھی مایوس نہیں ہوگے اس کے در سے, کبھی مایوس نہیں ہوں گے, کبھی مایوس نہیں ہوگے. اور وہ نام سن لو, شہزادی کو کوئی نیچے نہیں اترنے دیتا تھا, اور شہزادی اگر خواہش کرتی کہیں جانے کی تو اپنے چچا کے گھر, عباس بادشاہ سے بہت پیار, جاتے ہی چچا کی گود میں بیٹھ جاتی تھی. یہ ذرا سنو میں تاکہ اسم تک آ جاؤں. چچا کی گود میں بیٹھتی, اور جب چچا کی گود میں بیٹھ کے ہی کہتی تھی چچا پیاس لگی ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا, آپ نے کیا سنا. جو ہی چچا کی گود میں آتی, چچا عباس مجھے پیاس لگی ہے. خدا کی قسم میں نے روایت میں پڑھا کہ برق الابراق, کہ بجلیوں کی کڑک سے بھی زیادہ تیزی سے عباس اٹھتے, دوڑ کے جا کے پانی کا کاسا بھرتے, بی بی کو پلاتے, اور جو بی بی کا پانی بہتا اسے عباس اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے پہ ملتے. میں نے کیا پڑھا, یقین جانی ہے. پانی کو چہرے پہ ملتے. سنو گے تو بی بی کا حسین نے جب دیکھا نا کہ میرا بھائی پانی پلاتا ہے اور بہتا ہوا پانی عباس چہرے پہ لگاتا ہے, تو ایک دن حسین نے آگے بڑھ کے بی بی کو عباس سے لیا اور کہنے لگے اے ستر مصائب آل محمد میرے پاس آ. اے ستر آل مصائب آل محمد, ستر مصائب آل محمد, اس کا معنی جانتے ہو؟ اس کا معنی یہ ہے اے اہل بیت پر مصیبتوں کے صحیفے, کا اسی پہ ہر مصیبت لکھی ہوئی ہے. بس ایک دن آیا, خدا تمہیں سلامت رکھے, وہ جو پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے آئی کھڑی ہے نا, تمہارا گریہ سن رہی ہے. بس اسی طرح عباس کی گود میں بیٹھی تھی. بس میں نے ختم کر دی میرے بھائی. عباس کی گود میں بیٹھی تھی, اچانک ہاتھ اٹھائے, عباس بادشاہ کے چہرے پہ, رخساروں پہ بی بی نے ہاتھ ملنے شروع کیے. عباس آنکھیں بند کر کے درود پڑھتے جا رہے, درود پڑھتے, اے آل محمد تم پر درود ہو, اے آل محمد تم پہ درود ہو. اچانک بی بی نے کہا چچا عباس ایک سوال کروں, بس تمہیں سوال سنانا ہے اور میں اجازت لے لوں. کہا چچا عباس. جی بیٹا. نہیں بلکہ اگر میں نے تو بڑا ادب سے پڑھا, اگر روایت کے لفظ پڑھ دوں نا, عباس نے کہا جی مالکن. اے میری مالکن, اے میری مالکن پوچھ. کیا پوچھتی ہے اپنے چچا سے؟ بی بی نے نا اٹھ کے
گلے میں ڈال لی. حمائل کر کے کہنے لگی چچا چچا سنو گے؟ پوری توجہ سے سننا, پوری توجہ سے سنا. چچا ہاں بیٹا. اے میری مالکن کیا پوچھنا؟ چچا بس صرف اتنا بتا دیجئے یہ پیاس کیا ہوتی ہے؟ چچا یہ پیاس کیا ہوتی ہے؟ تڑپ کے آواز اٹھا پھر گرا. کہا میری مالکن اب تو حسین کی بیٹی, تیرا سوال میں غلام رد کیسے کروں؟ ذرا کان کر بیٹی. سیدہ نے کان کیے. عباس نے کان میں کہا بیٹی تیرے چچا کے بکھر جانے کو پیاس کرتا.